سورۃ الحاقہ پارہ نمبر 29۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو سورہ مبارکہ ہے وہ ہے سورہ الحاقہ۔ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، اور قرآنی ترتیب جو ہمارے سامنے ہے اس میں 69 نمبر 69، 2 رکوع ہیں، 52 آیات ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا اس سے پہلی جو صورتیں ان کے ساتھ ربط و تعلق یہ ہے کہ سورہ ملک میں توحید کو بیان کیا اور اس پہ دلائل بیان کیے، اور اس سے پہلے جو سورہ القلم ہے اس میں اثبات رسالت تھا، اور اس سورہ مبارکہ میں جو تیسرا بڑا عقیدہ ہے قیامت، اس کا اثبات ہے، کیونکہ 3 بڑے عقیدے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ ان میں سے اگر کسی ایک پر بھی ایمان نہیں ہوگا تو انسان کے کوئی اعمال کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو سورہ ملک میں توحید، اور سورہ القلم میں رسالت، اور سورہ الحاقہ میں یعنی قیامت کا اثبات ہے، اور بلکہ اس سے آگے جو جتنی بھی صورتیں ہیں زیادہ تر میں قیامت کا ہی تذکرہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام الحاقہ اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت میں ہی لفظ الحاقہ موجود ہے، اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں قیامت کا جو وقوع ہے اس کے یقینی ہونے کو بیان کیا ہے، اور پھر اس پر آگے دلائل کے طور پر یعنی گویا اس میں 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک چیز تو یہ بیان کی ہے کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے، اور اس پر پھر آگے بطور دلیل کے 5 قوموں کا مختصر تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، انکار کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ تو ہلاک کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت یہ اہم ترین عقیدہ ہے، اور یہ اگر اہم ترین عقیدہ نہ ہوتا تو اس کی وجہ سے، اس کے انکار کی وجہ سے ان کو ہلاک نہ کیا جاتا۔ اور دوسری بات یہاں یہ اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان فرمائی کہ جو قیامت کا حادثہ ہے وہ کس طرح رونما ہوگا، وہ کس طرح پیش آئے گا، اور یہ آیت نمبر 13 سے لے کر 18 تک اس کو بیان کیا۔ اور تیسری چیز اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، کفار کے لیے اخروی ڈراوا ہے۔ یعنی آگے یہ بیان کیا نا کہ انسان 2 قسموں میں منقسم ہو جائیں گے آخرت میں، ایک نیک ہوں گے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، ایک برے ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 19 سے لے کر 37 تک ہے۔ اور پھر قیامت کے جو وقوع ہے اس کو یعنی نزول قرآن کی مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے آخر میں بالکل۔ تو یہ 4 مضمون سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، سچ مچ ہونے والی، پکی بات، یقینی بات۔ ملحاقہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ سچ مچ ہونے والی پکی بات، یقینی بات کیا ہے؟ وما ادراک، اور تمہیں کس نے بتایا؟ ملحاقہ، پکی بات کیا ہے؟ تم کیا جانتے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ پکی بات کیا ہے؟ اب یہ جو سوالیہ انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ جو استفہامی فقروں کے ساتھ جو سمجھایا جاتا ہے اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ذہن کو حاضر کرنے کے لیے استفہام سوال کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ متوجہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس میں شوق دلانا ہوتا ہے۔ مقصود کیا ہے وہ؟ تاکہ انسان شوق کے ساتھ متوجہ ہو جائے آگے، اور زیادہ اپنے آپ کو تیار کر لے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح قیامت کی عظمت اور اس کی ہولناکیوں کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو واضح کرنے کے لیے ایک سوالیہ انداز ہے، وگرنہ جو ہے نا وہ یہ کوئی سوالیہ انداز کہ اس کے بارے میں معلوم کیا جائے، پتہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے یقینی ہونے کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، شوق دلانے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے یہ جو یعنی طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ اب یہ جو سوال ہے کہ وہ کیا ہے،
تو پھر آگے اس کے بارے میں کہ وہ قیامت کیا ہے، سچ مچ ہونے والی یقینی طور پہ واقع ہونے والی چیز کیا ہے، تو آگے فرمایا اس کا جو جواب ہے وہ محذوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی وہ قیامت یقیناً واقع ہوگی، وہ قیامت ہے جو کہ یقیناً واقع ہوگی۔ اب پھر وہ قیامت یقیناً واقع ہوگی، اس پر جو ہے نا پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا اور وہ ہلاک ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی طرح ساتھ ہی قوم عاد کا، کہ ان دونوں قوموں نے قیامت کا انکار کیا۔ انہوں نے قیامت کا بھی، اسی طرح رسالت کا بھی، توحید کا، تینوں بنیادی عقیدوں کا انکار کیا، اور یہاں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اور یہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے نا وہ اولاد میں سے تھے۔ عاد بن ارم بن سام بن نوح، یہ قوم عاد، یہ عاد شخص کا نام ہے۔ یہ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پر پوتے لکڑ پوتے لگتے تھے، یہ آگے ان کی اولاد تھی، اور یہ یمن کا جو علاقہ ہے، حضرموت وغیرہ ادھر آباد تھے، اور یہ ریگستان کا علاقہ تھا، بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے لمبے قد تھے ان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت ان کو عطا کی۔ اور اسی طرح سمود، یہ ان کے بقیہ جات میں، یہ سعودی عرب کا جو حجر کا علاقہ ہے وہاں یہ آباد تھے، بڑی کاریگری میں یہ بہت زیادہ مشہور تھے، زمین کے اندر ٹنل نما بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، پتھروں کو تراش تراش کر کے پہاڑوں کے اندر ہی بڑے بڑے محلات بنا لیتے۔ لیکن ان قوموں نے قیامت کا بھی انکار کیا، انبیاء کا بھی انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ دونوں قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، بہرحال قوم سمود اس کو نہایت سخت زوردار آواز کے ساتھ ہلاک کیا گیا، یعنی دھماکے کے ساتھ، کہ شدید دھماکہ ہوا اور اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور یہ اپنے گھروں میں تھے اندر۔ بلکہ ان پہ قرآن مجید میں 2 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان پہ زلزلہ آیا ہے، کچھ تو زلزلے کے ساتھ ہلاک ہوئے، اور جو اس سے بچ گئے، جو اندر اپنے زمین دوز قلعوں میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فرشتے نے ایسی شدید آواز لگائی اور ایسا شدید اس کا دھماکہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کے کلیجے بھی پھٹ گئے اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ اور پھر ساتھ ہی قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ ان کو شدید تیز و تند آندھی کے ساتھ، کہ جس میں شدید سردی بھی تھی اور اس میں سنگریزے اڑانے والی شدید قسم کی آندھی کے ساتھ ان کو ہلاک کیا۔ اور یہاں پر بڑا واضح تذکرہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر ان پہ نہیں چلی، بلکہ 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور اس نے اس قوم کا یہ حال کر دیا کہ وہ بڑے بڑے لمبے قد والے تناور درختوں کی طرح، بڑے اپنے آپ کو مضبوط یعنی کہنے والے اور اپنی مضبوطی کے دعویٰ کرنے والے، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کھوکھلے کھجور کے تنے پڑے ہوں، اور فرمایا کہ اس قوم کے بقیہ جات میں سے کچھ بھی نہیں رہا، ساری کی ساری قوم ختم ہو گئی، جتنے بھی نافرمان تھے فرمایا سب کے سب کو ختم کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، صرف ایمان والے جو اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی وہ بچے ہیں، باقی وہاں رہنے والا کوئی بھی نہیں بچا۔ فرمایا نا کذبت ثمود، جٹلایا ثمود نے، وعاد، اور قوم عاد نے، بالقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کو، یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا، القاریۃ ما القاریہ۔ فاما ثمود، کیونکہ اس میں تو جب قیامت آئے گی نا تو بڑا بڑا کے دل جو ہے نا وہ ڈر جائیں گے، لرزہ طاری ہو جائے گا دلوں میں، کپی طاری ہو جائے۔ فاما ثمود، پس برحال قوم ثمود، فاہلکوا، پس وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ، نہایت ہی سخت آواز کے ساتھ، کہ شدید تند و تیز آواز، کہ جس سے اس کے کلیجے بھی پھٹ گئے، کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور برحال قوم عاد، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ، آندھی کے ساتھ، صرصرن، جو نہایت ہی ٹھنڈی تھی، پالے والی تھی، عَاتِيَةٍ، جو کہ بے قابو تھی، شدید تیز تھی۔ ریح کہتے ہیں آندھی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و مجید میں جہاں پر رحمت کی ہواؤں کا تذکرہ کیا وہاں ریاح کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں پر عذاب والی ہوا کا تذکرہ تو وہاں ریح کا، حالانکہ ہے دونوں ایک ہی چیز ہے، ریح واحد ہے، ریاح اس کی جمع ہے،
لیکن جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ہواؤں کا تذکرہ کیا، وارسلنا الریاح لواقح، کہ ہم نے ہواؤں کو بھیجا جس نے یعنی وہ پانی والی ہوائیں جنہوں نے بادل کو جو ہے اٹھایا، بادل کو جو ہے انہوں نے اوپر تہ بتہ کیا، اس سے جو ہے بارش برسی، تو ریاح کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہوائیں چلاتے ہیں جس سے کشتیاں چلتی ہیں، تو رحمت کی ہوائیں جو ان کا تذکرہ جمع کے لفظ کے ساتھ کیا الریاح، اور جو عذاب والی ہوا ہے اس کا ریح واحد لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ ان پہ عذاب آیا تھا تو اس لیے فرمایا کہ فَأُولِكُوا بِرِيحٍ، کہ وہ ہلاک کیے گئے آندھی کے ساتھ، سرسر جو انتہائی ٹھنڈی، عاتیۃ بے قابو، سخرها مسلط کیا اس کو علیہم ان پر، 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام اور 8 دن، حسوماً لگاتار، درمیان میں وقفہ بھی نہیں ہوا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ، بس آپ دیکھیں گے قوم کو، فیہا اس میں، سرعا کہ وہ بچھاڑے ہوئے ہیں، اس قوم کو وہاں بچھاڑے ہوئے آپ دیکھیں گے، یعنی مطلب یہ کہ اس طرح وہ بچھاڑے ہوئے تھے، کأنہم گویا کہ وہ اعجاز نخل خاویہ، کھوکھلے کھجور کے تنے ہیں، کھجور کے تنے ہیں، لمبا ہونے میں تشبیہ دی، اور خاویہ کہ جس طرح وہ کھجور بھی بالکل اندر سے بودا ہو جائے، خراب ہو جائے تو گر جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی بے جان پڑے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ فَحَلْ، پس کیا، ترا تو نے دیکھا ہے یا تو دیکھتا ہے، لہم ان کے لیے، من باقیہ کوئی بچا ہوا، کہ کیا ان کا کوئی بچا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ اب تیسری قوم کا تذکرہ کیا، وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور وہ جو اس سے پہلے تھے، اور اس سے پہلے میں قوم نوح، اور اسی طرح یہ قوم عاد اور ثمود، یہ دونوں آتے ہیں، یہ تینوں آ جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ قوم عاد اور ثمود کا تو پہلے تذکرہ ہو گیا، وہ دوبارہ کیوں کیا ہے؟ تو اصل میں پہلے ان پر عذاب کا تذکرہ تھا، اور یہاں ان کے گناہوں کا تذکرہ ہے، ان کی جو ہے نا وہ شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ اور آیا فرعون، اور وہ جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیوں والے، الٹی ہوئی بستیوں والے، اس سے مراد قوم لوط ہے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی، ان میں ایک تو وہ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، اللہ کے رسول کا بھی انکار کرتے تھے، اور اسی طریقے سے توحید کا بھی انکار کرتے تھے، اور ساتھ ان میں ہم جنس پرستی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 4 طرح کے عذاب مسلط کیے۔ سب سے پہلے تو ان کے بستیوں کو جو ہے نا وہ نیچے سے لے کر اوپر سے جبریل امین نے ایسے الٹایا، الٹی انڈیل دی، پھر ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی، زلزلہ آیا، اور اسی طریقے سے جو وہ بھاگتے ہوئے گئے تھے فرشتوں کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھا کیا۔ سب سے پہلے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، سب سے پہلے ان کو اندھا کیا، پھر اسی طرح ان پہ پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور ان کے زمین پہ زلزلہ بھی آیا، اور اسی طرح ان کو الٹا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ پتھروں کی بارش ہوئی، تو یہ یہاں پر جو تذکرہ ہے، والمؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں، کہ جو وہ بستیاں جن کو الٹا دیا گیا جبریل امین۔ قرآن مجید میں ہے نا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ایک شریف قاصد کا پیغام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش، عرش والے کے ہاں بڑا طاقت والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عرش والے کے ہاں بڑا طاقت والا ہے، اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے؟ تو فرمایا جی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 پر عطا کیے ہیں۔ تو جب قوم لوط کی جو 10 بستیاں تھیں، سدوم، ان کا جو ہے نا وہ بڑا دارالخلافہ تھا، تو وہ پورا ایک بہت بڑا علاقہ تھا، یہ ڈیڈ سی، بحر مردار، یہ اسرائیل کے ساتھ اب بھی وہ جگہ موجود ہے۔ تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے کنارے پہ اٹھایا اور اوپر لے جا کے اس کو ڈھیل دی، اتنی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی۔ تو والمؤتفقات، وہ بستیاں جو الٹی ہوئی، بالخاطیہ، گناہوں کے ساتھ ہے، کہ آئے فرعون اور وہ جو ان سے پہلے تھے، اور وہ کہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے، کس کے ساتھ آئے جی؟ بالخاطیہ، گناہوں کے ساتھ، انہوں نے بڑے گناہ کیے، اور ساتھ کیا فعصوا، پس انہوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، اپنے رب کے رسول کی، فاخذہم، پس ان کے رب نے ان کو پکڑا، اخذۃ الرابیہ، تباہ کرنے والا پکڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑا، ایسا پکڑا کہ ان کو تباہ برباد کر دیا۔
انا لما تغل ماؤ، اب یہ قوم جو ہے نا نوح کے ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قوم نوح نے نافرمانی کی تو ظاہر زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، پوری زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی اور زمین کے اندر سیلاب آیا اور پوری روئے زمین جو ہے وہ پانی کی لپیٹ میں آ گئی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے حکم دیا کشتی بنائے، انہوں نے کشتی بنائی اور پھر حکم ہوا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو وہ جو کشتی میں سوار ہوئے 80 یا 82 لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ جانور وغیرہ وہی بچے، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اسی کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے، لما جب، تغل ماؤ پانی ابل پڑا، تو حملناکم ہم نے تمہیں سوار کر دیا، فی الجاریہ کشتی میں، کہ سوار کر دیا تمہیں کشتی میں، یعنی مکہ والوں کو تو نہیں کیا تھا، نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کیا تھا، لیکن چونکہ یہ انہی کی اولاد تھے تو آبا و اجداد کو بھی سوار کرنا، کوئی نہیں کو سوار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، کیوں؟ لِنَجْعَلَهَا تاکہ ہم بنائیں اس کو، لکم تمہارے لیے، تذکرۃ ایک یادگار، یادگار بنا دیں، نصیحت کا ذریعہ بنا دیں کہ دیکھو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کیا لیکن ایمان والے بچ گئے۔ وَتَعِيَّهَا اور تاکہ یاد رکھیں، اذن واعیہ یاد رکھنے والے کان، تاکہ اس کو یاد رکھیں یاد رکھنے والے کان، کہ اس واقعے کو یاد رکھیں اور پھر قیامت تک آنے والوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ اب کان تو یاد نہیں رکھتے، یاد تو دماغ میں رکھا جاتا ہے یار، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کان سنتے ہیں تو دماغ میں کچھ جگہ بنتی ہے تو پھر وہ دماغ محفوظ کرتا ہے نا، اس لیے وہ جو ابتدائی اس کے آنے کا ذریعہ ہے قانون کا تذکرہ کیا۔ اچھا یہاں تک تو جو ہے نا وہ قیامت کے اس بات پر دلائل بیان کیے، تو اب یہ کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کا تذکرہ کیا جی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں ایک مرتبہ، کہ اسرافیل ایک مرتبہ پھونکیں گے تو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا بے ہوش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہاں صرف وہی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہیں گے وہی بچیں گے، باقی کوئی بھی نہیں بچے گا، ہمارا سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور دوبارہ جب ثم نفخ فی اخری فاذا ہی قیام ینظرون، کہ جب دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا سور کے اندر، تو اس وقت فرمایا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اچانک کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور سارے کے سارے میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور وہاں جمع ہوں گے۔ صرف ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا سب کچھ ختم، دوبارہ جب سور میں پھونکیں گے بیدار کرنے کے لیے تو سارے کے سارے زمین سے نکل آئیں گے اپنے اپنے قبروں سے، جہاں بھی ہیں، اور سب جو میدان محشر ہے اس میں جا کر رب ذوالجلال کے سامنے جمع ہوں گے۔ تو یہ پہلے کا تذکرہ ہے کہ بس جب پھونکا جائے گا سور میں ایک مرتبہ، وہ حملت الارض اور اٹھا لیا جائے گا زمین کو، والجبال اور پہاڑوں کو، فدکتا پس کوٹ دیے جائیں گے وہ، دکتا واحدہ ایک باری کوٹ دینا، اور دکت الارض دکن دکا، اور زمین کو برابر کیا جائے گا کوٹ کوٹ کے، یعنی مطلب یہ کہ جس طرح کوئی آدمی فرش ڈالتا ہے نا جی، تو اس میں وہ بڑا جو میدان ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو کوٹ کے برابر کرتا ہے، تو اسی طرح قیامت میں یہ جتنے پہاڑ وغیرہ یہ سب ختم ہو جائیں گے، صرف میدان محشر جو بنے گا بالکل ہموار اور برابر ہوگا، وہاں کوئی اونچ نیچ، کوئی درخت، کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، بالکل سیدھا چٹیل میدان۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ صرف ایک سایہ ہوگا جس کو نصیب ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، 7 قسم کے لوگوں کو وہ نصیب ہوگا نا حدیث میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ تو فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقعہ ہو جائے گی واقعہ ہونے والی، اس دن جو قیامت ہے نا جی وہ ہو جائے گی، یقیناً واقعہ ہو جائے گی، ہو پڑنے والی، اس دن ہو جائے گی، ہو پڑنے والی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ پس وہ اس دن واہیہ بالکل بوسیدہ بودا ہوگا، کہ آسمان آج کتنا مضبوط ہے، لاکھوں سال جو ہے وہ چل رہا ہے اور چلے گا جب تک اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے۔ اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیچھے سورہ اپنا ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور بڑے مضبوط 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت،
اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تمہیں کوئی بھی جو خلل نظر نہیں آئے گا. فارجع البصر هل ترى من فطور، اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں کیا تمہیں آسمانوں میں کوئی فطور نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر کرتين، بار 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 دیکھیں گے لیکن آسمانوں میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. فرمایا تمہاری نظریں تھک کے واپس آ جائیں گی، آسمان میں کوئی کمی نظر لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو اس کا یہ حال ہوگا کہ بالکل آسمان جس طرح بوسیدہ کپڑا ہوتا ہے نا، بالکل بودا ہو جائے، تو تھوڑا سا ہاتھ بھی لگے، ہوا بھی چلے تو کیا ہو جاتا ہے، پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو آسمان کے یہ حالات ہو جائیں گے اس دن. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، بس آسمان پھٹ جائے گا، بس وہ اس دن بالکل بوسیدہ اور ختم ہو جائے گا. والملک علی ارجائها، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتے کہاں جائیں گے جو آسمانوں پہ رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں والملک، اور فرشتے علی ارجائها، آسمان کے کناروں پہ چلے جائیں گے، جو آسمان کے کنارے ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائے گا تیرے رب کے عرش کو، اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو، فوقہم، ان کے اوپر، یومئذ، اس دن، 8 فرشتے. کہ فرمایا کہ اس دن جو ہے نا وہ تمہارے رب کے عرش کو جو ہے ان کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے حاملین عرش. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بہت بڑا ہے، کما یلیق بشانہ، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ عرش 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے چاروں طرف سے ایک ایک. لیکن پھر قیامت جب قائم ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق میدان محشر کے اوپر جلوہ گر ہوں گے، تو اس وقت جو ہے نا وہ پھر 4 مزید شامل ہو جائیں گے عرش ربانی کو اٹھانے کے لیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو کر پھر وہاں احتساب کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب سامنا ہوگا تو وہ بڑا مشکل وقت ہے. اسی کے بارے میں فرمایا نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور دنیا میں اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، جنت اس کا ٹھکانہ. یومئذ، اس دن، تُعْرَضُونَ، تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے. یومئذ، اس دن، تُعْرَضُونَ، تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفی منکم، نہیں پوشیدہ ہوگی تمہاری، خافیۃ، کوئی ادنی سی بات بھی، کہ تمہاری کوئی ادنی سی چھوٹی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوشیدہ نہیں ہوگی، بالکل سب ظاہر ہو، واضح ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب احتساب ہوگا تو پھر کیا ہوگا، تو پھر اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے.